السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 9 ربیع الاول تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے 3 روز پہلے 9 ربیع الاول کے دن حضرت میمونہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری ساری بیویوں کو جمع ہونے کا حکم دو، بلاؤ، سب کو اکٹھا کرو۔ جب ساری ازواج مطہرات جمع ہو گئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اجازت مانگی۔ نبی نے اپنی بیویوں سے دریافت فرمایا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں گزار لوں؟ تمام ازواج مطہرات نے کہا، اللہ کے رسول، ہم آپ کو اجازت دیتی ہیں کہ آپ جہاں ٹھہرنا چاہیں، جیسے چاہیں آپ کر لیں۔ میرے نبی نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے۔ حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہم آگے بڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ کے حجرے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کی حالت میں پہلی بار صحابہ دیکھ رہے تھے۔ تو جب اس حال میں دیکھا آپ کو تو گھبرا کے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ آپ اتنی کمزوری اور اتنی بیماری کو کیسے پہنچ گئے؟ جب یہ خبر پھیلنا شروع ہو گئی تو صحابہ کرام جمع ہونا شروع ہو گئے مسجد نبوی میں۔ یوں لگا جیسے مسجد میں ایک رش سا لگ گیا ہو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے اتنا پسینہ شدت سے بہتے دیکھا کہ میں نے اتنا کسی کا پسینہ بہتے نہیں دیکھا۔ اور فرماتی ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اس پر پانی لگا کے اسی کو چہرہ اقدس پر پھیرتی جاتی، کیونکہ مجھے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ اور بہتر ہے۔ اور کہتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شدت کے عالم میں، بیماری کی حالت میں، ایک ہی ورد جو مجھے سنائی دے رہا تھا آپ کی زبان سے، وہ ایک ہی تھا، آپ مسلسل لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے۔ وقت گزر رہا تھا، اسی دوران مسجد کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ جب وہ شور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو پوچھا، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ پانی بہایا گیا آپ پر۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھا کر منبر پر لایا گیا۔ یہ میرے نبی کی حالت تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری کلمات تھے، آپ نے فرمایا، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ صحابہ نے فرمایا، جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم،
گویا کہ میں یہیں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں لگ جاؤ گے، یعنی دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرو گے، جیسا کہ تم سے پہلے والے بھی، تم سے پہلی امتوں نے بھی یہی کیا، اور یہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے گی جیسا کہ ان کو ہلاک کر دیا۔ پہلی قوموں کو پڑھیے، جانیے کہ ان کو کس چیز نے ہلاکت میں ڈال دیا، رب کی غفلت نے۔ آج دنیا نے ہمیں بھی اسی غفلت میں مبتلا کیا ہے، دنیا کی فراوانی نے، دنیا کی ہوس نے رب سے غافل کر دیا ہے، رب بھلا دیا ہے۔ یہی میرے نبی نے اپنے آخری خطبے میں کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، یعنی نماز کی پابندی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اسی بات کو دہرایا اپنے آخری خطبے میں، اور ساتھ ہی فرمایا اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک، اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کو جاری رکھتے ہوئے مزید فرماتے ہیں اے لوگو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کو چن لے یا اپنے رب کو چن لے، یا جو اس کے پاس ہے اس کو چن لے، تو اس بندے نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی، جبکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زارو کتار رونے لگے، بلند آواز سے رونے لگے، اور روتے روتے آہ بند گئی، اور پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قطع کرتے ہوئے فرمانے لگے ہمارے باپ دادا آپ پر قربان ہوں، ہماری مائیں آپ پر قربان ہوں، ہمارے بچے، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان۔ وہ روتے ہی جا رہے تھے اور یہی الفاظ کہتے جاتے تھے۔ صحابہ اکرام نے جب یہ سنا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف ناگواری سے دیکھنے لگے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیسے قطع کر دیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دفاع ان الفاظ میں کیا اور فرمایا اے لوگو، ابوبکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو سوائے ابوبکر کے۔ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں اللہ پر چھوڑ دیا ہے، یعنی میں نبی نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر کے دروازے کے کہ جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگوں، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی دوران حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو دیکھا اور دیکھتے ہی رہے، لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہیں کر پائے۔ سیدہ عائشہ آپ کے دیکھنے کو سمجھ گئیں اور عبد الرحمن سے کہنے لگیں کہ مسواک لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنے مبارک میں دے دو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو چبا نہ پائے، استعمال نہ کر پائے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے۔ فرماتی ہیں آخری چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر فضل تھا، اس نے میرے اور میرے نبی کے لعاب کو یکجا کر دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تشریف لاتی ہیں اور آتے ہی رونے لگ گئیں اپنے باپ کی حالت کو دیکھ کے، کیونکہ جب حضرت فاطمہ آتی اللہ کے رسول اپنی جگہ سے اٹھتے اور اپنی بیٹی کو بٹھاتے۔ آج باپ اپنی بیٹی کے لیے نہ اٹھ سکا تو حضرت فاطمہ رو پڑی۔ آج باپ نے اٹھ کے ماتھے پہ بوسہ نہیں دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب قریب آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی۔ حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگیں۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر باپ سے بھی جب برداشت نہ ہوا تو پھر پاس بلایا اور فرمایا فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ رونا چھوڑ کے خوش ہونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا تھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر پہلے آپ روئیں اور پھر خوشی کا اظہار کیا۔ کہنے لگیں پہلے میرے بابا نے مجھے کہا تھا کہ آج رات میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، جس پر میں رو پڑی۔ جب انہوں نے بے تحاشا روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا فاطمہ میرے اہل خانہ میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گے، جس پر میں خوش ہونے لگی۔ یعنی اللہ کے رسول کے بعد حضرت فاطمہ اللہ کے رسول کو جا ملیں گی، وہ بھی وفات پا جائیں گی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا عائشہ میرے قریب آؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ کی، انبیاء کی، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ جبرائیل خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر کھڑے شرف باریابی چاہتے ہیں۔ یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں ملک الموت دروازے پر ہے۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ یہ 12 ربیع الاول ہے اور ملک الموت کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ فرمایا مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے، مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ اللہم بالرفیق الاعلیٰ۔ ملک الموت اپنا کام کرتا ہے، پاکیزہ روح نکال لیتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ کر دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نیچے گرا دیا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔
مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آئی، سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ یہ 12 ربیع الاول تھا۔ مسجد نبوی آہوں اور نالوں سے گونجنے لگی۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے اور ہلنے کی طاقت تک نہ رہی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے۔ سیدنا عمر ایک جرار اور بہادر صحابی تلوار بلند کر کے کہنے لگے، خبردار جو کسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط، برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ آپ حجرہ نبوی میں داخل ہوتے ہیں، رحمت دو عالم کے سینہ مبارک پر سر رکھ کر رو دیے۔ روتے ہوئے کہہ رہے تھے، واہ خلیلہ واہ صفیہ واہ حبیبہ واہ نبیہ، ہائے میرا پیارا دوست، ہائے میرا مخلص ساتھی۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، یا رسول اللہ آپ پاکیزہ جیے اور پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ باہر آئے اور خطبہ دیا۔ کہا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس کو کبھی موت نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کر روؤں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کر دی گئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ نبی کے چہرہ انور پر مٹی ڈال دو؟ پھر کہنے لگی، یا ابتاہ اجاب رب دعاہ، یا ابتاہ جنت الفردوس ماواہ، یا ابتاہ الی جبرائیل ننعاہ۔ یہ تھا 12 ربیع الاول۔ اولاد نبی، ازواج مطہرات اور صحابہ اکرام پر ایک کرب ٹوٹا، ایک غم کا پہاڑ گرا جو ان کو سمجھ نہیں آنے دے رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ذرا اس 12 ربیع الاول کے کرب، غم اور شدت غم کا اندازہ کر کے اپنے جشن کا موازنہ کر لیجئے کہ کیا صحابہ بھی اسی طرح جشن مناتے